اس سے بہتر اسلام کی، اس سے بہتر شہزادی کے دین کی، اس سے بہتر واقعی دین کی کیا تبلیغ ہو سکتی ہے کہ اب ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ اللہ کے رسول کسے اپنا وسیع برحق بنا کر گئے تھے۔ توجہ کیجیے عزیزوں، اس سلسلے میں غور و فکر کیجیے۔ بسا اوقات مومن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم آپس میں 10 گریباں ہیں، دشمن بن کر آیا ہے ہر کا لشکر، پیاسا ہے۔ پہلے امام نے بتائیے کیا کیا؟ پانی پلایا۔ عزیزوں، انسانیت کے درس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، پیاسے کو، بھوکے کو، مظلوم کو پہلے اس سے اس کے دین کا سوال نہیں کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پیاسے کو سیراب کر، بھوکے کو کھانا کھلا، مظلوم پر بڑھنے والے ظالم کے ہاتھوں کو توڑ، اور اس ذریعے سے اسے مکتب حقہ کا پتہ بتا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی اللہ۔ لیکن یہ دنیا کی محبت اگر انسان کے وجود میں مستغرق ہو جائے، عرض کیا عزیزوں اس کی بہت ساری جو ہے وہ کیا ہے کائنڈز اور قسمیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور شہزادی نے خطبہ فدقیہ میں واضح طور پر بیان کیا کہ اے انصار، اے نبی کی مدد کرنے والوں، تمہارے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت تمہیں دنیا راس آ گئی ہے، تمہیں دنیا کا سکون اور چین تمہارے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے۔ اور واضح طور پر جس طرح سے آیہ کریمہ جو مسلسل میں آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں پڑھ رہا ہوں، شہزادی نے ایک دوسری آیت کا سہارا لیا اس مقام پر اور فرمایا اگر تم کافر ہو جاؤ گے، تم اگر دین کی مدد چھوڑ دو گے تو تم سمجھتے ہو کہ دین کی بلندی کو آنچ آ جائے گی؟ نہ، تھوڑا سا یہ سلسلہ تاخیر ہو جائے گا، لیکن شہزادی اپنی جہاد سے، رب جو ہے وہ غنی و حمید ہے، بے نیاز ہے تم لوگوں سے۔ اور جس آیہ کریمہ کو مسلسل سرنامہ کلام میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی یہی ہے۔ کیا عزیزو؟ کوشش کریں کل ایک آخری دن میں چاہوں گا 3 یا 4 یہاں پر جوان ایسے ہوں جو سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت نمبر 144 مجھے یاد کر کے سنا دیں۔ چھوٹا سا ہدیہ آپ سے مانگ رہا ہوں عزیزو، قرآن سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے۔ وما محمد الا رسول، آئیے آیت کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، کوشش کریں ہمیں یاد ہو جائے عزیزو یہ آیت، وما محمد الا رسول۔ کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کے کھائیں گے؟ یہ میرے بھائی، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مہمان نوازی کا طریقہ کار ایسے سکھاتے ہیں، کہا حتماً چائے پی کر آئے ہو یا گھر جا کر پیو گے؟ میں تو نہیں پلانے والا۔ اب پچھلی تقریر میں بھی عرض کر رہا تھا، خود حضرت چائے بھی ایک ٹاپک ہے، غور و فکر چونکہ ختم ہے، صبح سے شام کراچی کا باشندہ پیے جا رہا ہے یہ دودھ والی چائے، کتنی مفید ہے نا انسان کے جسم کے لیے۔ ارے مولانا ایک چھوٹی ہی چیز رہ گئی ہے ہماری زندگی میں جو لذیذ ہے، لذت کا باعث ہے، درد سر کے درد کو کم کرتی ہے۔ میرے پاس سر کے درد کو کم نہیں کرتی، آپ یوز ٹو ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا نشہ ہے۔ بہرحال جنت میں انشاءاللہ پروردگار اس سے بہتر شے آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ پڑھیں گے میرے ساتھ عزیزوں؟ اس آواز کے ساتھ میں کیا پڑھوں؟ وما محمد الا رسول۔ وہ آخر سے آواز نہیں آ رہی مجھے، وما محمد الا رسول۔ آیت کو یاد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک آیت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ جو ہے وہ منتقل کر دیں، 2 اس کے ترجمے کو مد نظر رکھیں۔ نہیں ہے میرا بابا، یہ شہزادی کی زبانی عرض کر رہا ہوں، وگرنہ نہیں ہے محمد الا رسول، ہماری جانب سے پیغمبر ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی۔ ان سے جو پہلے رسول آئے ہیں وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، پڑھ دیجئے، قد خلت من قبلہ الرسل۔ مزہ نہیں آیا میرے بھائی؟ قد خلت من قبلہ الرسل۔ عربی زبان سے ہماری واقفیت تھوڑی زیادہ نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی؟ انگریزی اگر بچے کو نہ آئے تو اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے میرا بچہ۔ آج کل تو چائنیز سیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں فرینچ سیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار کے لیے ضروری ہے میرے بھائی۔ ساری دنیا کو چائنا آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں لیتا جا رہا ہے، ہمیں بھی چائنی زبان آنی چاہیے، اور وہ جو آخرت کی زبان ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ آیت مشکل بھی، آپ کے چہرے بھی مجھے بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا امتحان نہ لیں۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ وہاں پر بھی جملے یہی ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ لیکن سنو، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو الٹے پاؤں پھر جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزار بندوں کو کیا خوب اجر عطا کرنے والا ہے، کیا بہترین پاداش دینے والا ہے۔ جو اس فرش عزا پر آ کر اپنی زندگی بدل لے اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہ بدلے اس کا اپنا نقصان ہے عزیزوں۔ جس مرحلے میں یہ امتحان اور یہ مرض انسان کو لاحق ہو جائے عزیزوں، اسی مرحلے میں انسان گر جاتا ہے۔ کتنے افراد ساتھ تھے مدینہ میں شہزادی کے؟ جناب مقداد، بولیے نام لیجئے۔ اللہ کے رسول کے وصی برحق کے ساتھ کتنے افراد رہ گئے؟ بال کٹانے کا جب کہا کتنے افراد پلٹ کر آئے؟ جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب سلمان۔ ہاں، عمار کے بھی آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ بہرحال چوتھی شخصیت، توجہ کیجئے گا عزیزوں، کس قدر غور و فکر کا مقام ہے، جناب زبیر۔ ہاں میرے بھائی توجہ کرے، جناب زبیر۔ پورا مدینہ ساکت، خاموش، تاریکی، سلمان و ابو ذر و مقداد کے ساتھ ہمراہی کرنے والی شخصیت کا نام ہے زبیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سابقہ اٹھا کر دیکھیے عزیزو، انسان حیران و پریشان ہے۔ بدر و احد و خیبر و خندق و حنین و طائف و تبوک و کون سی ایسی اسلامی جنگ نہیں ہے جناب زبیر کا کردار نہ ہو۔ 8 سال کی عمر میں مسلمان ہونے والی یہ شخصیت کہ خود جناب سلمان فرماتے رسول اللہ کے زمانے کا یہ کردار، مولا جب ان کے لاشے پر موجود ہیں تو اس وقت تلوار کو دیکھ کر تڑپ کے کہا کتنی ہی مرتبہ اس تلوار نے اللہ کے رسول کی خوشی کے اسباب کی فراہمی کی تھی، اللہ کے رسول کو خوشحال کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہونا بہت بڑا امتحان ہے عزیزوں۔ ایسے میں سلمان فرماتے ہیں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب میرے مولا کی ولایت میں قدم آگے بڑھانے والا، حتیٰ ہم سے زیادہ اس سلسلے میں کوشش کرنے والی شخصیت کا نام ہے زبیر۔ اور سنو گے عزیزوں، بہرحال رات بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، میں بہت زیادہ آپ کو زحمت سمجھ، فقط دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں میرے بھائی، جو اتنا بڑا امتحان دے چکے، اگر یہ مرض لاحق ہو جائے اس طرح سے گر جاتے ہیں تو میں اور آپ اگر ناراض نہ ہو تو یہ محاورہ پڑھ دوں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے میرے بھائی۔ مومن امیدوار ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ڈرتا بھی ہے، 50-50% ہے۔ امیدوار ہوں کہ شفاعت میرے شامل حال ہونے والی ہے، لیکن ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں کوتاہی کر جاؤں اور میرے پیر پھسل جائیں۔ ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے مومن کہ اتنا خوف اسے لاحق ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور دوسری طرف اتنا امیدوار ہو جائے ارے جنت تو ہمارے قدموں کی ٹھوکر ہے، ارے جنت کا پاس تو پاسپورٹ جو ہم جیب میں لیے پھر رہے نا، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے اصول بیان کیے، اتنا پاکیزہ کردار۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہاں پر رک کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں عزیزوں۔ شہزادی کے مصائب میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں یہ جنازہ اٹھا، اصحاب اور اعوان کی قلت میں یہ جنازہ اٹھا، ان قلیل افراد میں سے ایک شخصیت کا نام ہے جناب زبیر۔ شہزادی نے جو وصیت نامہ لکھا ہے مولا کے نام پر، چونکہ زمانہ ایسا آ گیا تھا عزیزو، پاک و پاکیزہ صدیق، وہ جو پیکر صداقت ہستی ہیں انہیں جھٹلایا جا رہا تھا۔ 2 افراد کو اس وصیت نامے پر شہزادی نے گواہ قرار دیا، ایک جناب مقداد، دوسرے جناب زبیر۔